بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع کرتی ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے بھائیو السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال اور زلیخا کے واقعہ کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازماً دیکھیے گا۔ ناظرین، اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کو ایسی بے مثال خوبصورتی اور حسن عطا کی گئی تھی کہ تاریخ انسانی میں آج تک آپ کے حسن کی مثال دی جاتی ہے۔ شاعر اپنی شاعری اور قصہ گو اپنی قصے کہانیوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کا ذکر کثرت سے کرتے آئے ہیں، اور حسن اور خوبروئی کا کوئی پہلو ایسا نہ تھا جو آپ میں نہیں تھا۔ یوسف علیہ السلام کی نیک اخلاق، بردباری اور نرم مزاجی نے آپ کے حسن اور خوبصورتی میں اضافہ کر دیا تھا۔ کوئی شخص بھی یوسف علیہ السلام کو پہلی بار دیکھنے پر ہی آپ کا فرشتہ اور حسن کا قائل ہو جاتا، مگر آپ کی حسن و خوبصورتی کا ایک المناک پہلو یہ بھی تھا کہ اسی حسن کی وجہ سے آپ کی زندگی بہت سی مشکلات کا شکار ہوئی، اور آپ کا حسن ہی آپ کے لیے مصائب اور آزمائشوں کا سبب بن گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام یعقوب علیہ السلام تھا، جو خود ایک جلیل القدر نبی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اور معصومیت کی وجہ سے آپ کو ان سے زیادہ محبت تھی، اور آپ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے دوسرے بیٹوں پر زیادہ فوقیت دیتے تھے۔ لہٰذا حسد میں آ کر ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے دور صحرا میں انہیں ایک کنویں میں پھینک دیا، اور گھر آ کر یعقوب علیہ السلام کو جھوٹ بولا کہ بھیڑیا انہیں چیر پھاڑ گیا ہے۔ اس پر آپ یوسف علیہ السلام کی قمیض لے کر اپنے حجرے میں چلے گئے، اور کافی عرصہ یوں ہی روتے رہے اور اپنے بیٹوں سے ناراض رہے۔ ادھر ایک قافلہ جو کنویں کے پاس سے گزرا اور یوسف علیہ السلام کو وہاں سے باہر نکالا۔ انہوں نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام نہایت حسین و جمیل بچہ ہے، لہٰذا وہ آپ کو مصر کے بازار لے گئے تاکہ انہیں بطور غلام بیچ کر کچھ رقم حاصل کر سکیں۔ عزیز مصر نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ بہت متاثر ہوا، اور اچھی قیمت دے کر انہیں خرید لیا اور انہیں اپنے محل لے آیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس غلام کی اچھی طرح پرورش کرو۔ روایتوں میں آتا ہے کہ عزیز مصر کا اصل نام اطفیر ابن رحیب تھا، اور وہ مصر کا وزیر مملکت تھا، اور اس کی بیوی کا نام زلیخا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے محل میں زلیخا کی نگرانی میں پلے بڑھے اور جوان ہوئے۔ جب آپ پر عالمی شباب آیا تو وہ خوبصورتی اور حسن میں مزید اضافہ ہو گیا۔ عالم یہ تھا کہ جو کوئی آپ کے پرنور چہرے کو دیکھتا تو اس پر سے نظر ہٹانا مشکل ہو جاتا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دنیا بنی تو حسن کے 3 حصے کیے گئے، ان میں سے ایک حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا، اور ایک حصہ ان کی والدہ کو دیا گیا، اور ایک حصہ پوری دنیا میں تقسیم کیا گیا۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا آپ کی خوبصورتی اور حسن کے ساتھ ساتھ دیانت، شرافت اور پاکیزگی اور سچائی سے بھی بہت متاثر تھی، لیکن ابھی اللہ کو یوسف علیہ السلام کو مزید امتحانات سے گزارنا تھا۔ وقت کے ساتھ عزیز مصر کی بیوی زلیخا یوسف علیہ السلام کے حسن سے مرعوب ہو کر آپ کے عشق میں مبتلا ہو گئی۔ ایک دن زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو اپنی خوابگاہ میں بلایا اور دروازے بند کر کے اپنی غلط خواہش کو ظاہر کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا اور خوف کھاتے ہوئے دروازے کی جانب بھاگے۔ زلیخا انہیں پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے دوڑی، اور ان کی قمیض کا پچھلا دامن اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس نے اپنی طرف کھینچا تو وہ پھٹ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکلے تو ان کے سامنے عزیز مصر کھڑا تھا۔ پیچھے زلیخا بھی باہر آ گئی۔ زلیخا اپنے شوہر کو دروازے پر کھڑا دیکھ کر معصوم بن گئی اور یوسف علیہ السلام پہ الزام لگاتے ہوئے کہا، یوسف میرے ساتھ غلط ارادہ رکھتا ہے، لہٰذا اسے سخت سزا دی جائے۔ جب عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کی قمیض کو دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، جو اس بات کی دلیل تھی کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور زلیخا کا ارادہ غلط تھا۔
وہیں اللہ کی طرف سے ایک اور معجزہ سرزد ہوا اور محل میں موجود ایک دودھ پیتا شیرخوار بچہ اللہ کے حکم سے بول اٹھا اور اس نے گواہی دی کہ یوسف علیہ السلام پاک دامن اور سچے ہیں۔ یوں عزیز مصر کے سامنے سچائی واضح ہو گئی، لیکن اپنی بیوی کی بدنامی کی خاطر وہ خاموش ہو گیا اور معاملے کو رفع دفع کر دیا۔ یہ واقعہ آہستہ آہستہ پورے شہر میں عام ہو گیا۔ ان چرچوں سے تنگ آ کر زلیخا نے ایک بہت بڑی دعوت رکھی، جس میں شہر کی معزز خواتین کو کھانے پر بلایا گیا۔ جب دعوت کا آغاز ہوا تو زلیخا نے تمام عورتوں کو ایک چھری اور پھل دے کر اسے کاٹنے کو کہا۔ جب وہ عورتیں پھل کاٹنے لگی تو عین اسی وقت زلیخا کے حکم سے یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا۔ جیسے ہی ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا تو وہ مدہوش ہو گئیں اور پھل کی جگہ اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ لہٰذا اس کے ذریعے زلیخا نے عورتوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آخر وہ کیوں یوسف علیہ السلام کے عشق میں مبتلا ہے۔ اس واقعہ کے بعد ہر دن مصر کی کوئی نہ کوئی عورت یوسف علیہ السلام سے رابطے کی درخواست کرتی تھی۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ ان سے نجات مل جائے۔ آخر کار زلیخا کے لاکھ اصرار کرنے کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام اس کی طرف مائل نہ ہوئے اور اس کی خواہش کو رد کرتے رہے، تو عزیز مصر اور زلیخا کے حکم سے آپ علیہ السلام کو زندان میں قید کر لیا گیا۔ یوسف علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، جس کام کی طرف وہ مجھے بلا رہی ہے اس سے بہتر تو قید خانہ ہے۔ آپ علیہ السلام تقریباً 10 برس جیل میں قید رہے اور مصر کے بادشاہ نے کس طرح آپ کو آزاد کر دیا اور آپ عزیز مصر بن گئے۔ آپ علیہ السلام اپنے والد اور بھائیوں سے کیسے ملے، اس واقعہ کا ذکر ہم کسی اور ویڈیو میں کریں گے۔ لہٰذا اس واقعہ میں یہ پیغام ہے کہ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام نے گناہ اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی خاطر کتنی مشکلات کا سامنا کیا اور قید بند کی مصیبتیں جھیلی۔ لہٰذا آپ خود ثابت قدم رہے اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کو کس طرح زیر کیا۔ دوستوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔